چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے 13ویں صدی میں افغانستان پر کئی حملے کیے۔ یہ حملے منگول سلطنت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا حصہ تھا، کیونکہ منگولوں نے نئی علاقوں کو فتح کرنے اور انہیں اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی۔ افغانستان پر پہلا منگول حملہ 1219 میں چنگیز خان کے بیٹے جوچی خان کے سربراہی میں ہوا، جب انہوں نے خوارزمی سلطنت کی اینٹ سی اینٹ بجا دی جو اب مغربی افغانستان ہے۔ 1221 میں چنگیز خان نے خود افغانستان پر دوسرے حملے کی قیادت کی، جس کا مقصد خطے پر منگول کنٹرول کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ حملہ پہلے سے زیادہ کامیاب رہا، کیونکہ منگولوں نے غزنی شہر پر قبضہ کر کے ملک میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم انہیں بہت جلد افغان عوام کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اپنی سرزمین اور آزادی کی دفاع کے لیے پرعزم تھے۔ ان ناکامیوں کے باوجود منگولوں نے افغانستان کو فتح کرنے کی اپنی کوششوں میں ڈٹے رہے۔ 1222 میں انہوں نے تیسرا حملہ شروع کیا، جس کی قیادت چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے کی۔ یہ حملہ گزشتہ حملوں سے زیادہ کامیاب رہا اور منگولوں نے ہیرات شہر پر قبضہ کر لیا اور مغربی افغانستان کے بیشتر حصے اب منگولوں کے تسلط میں آ چکے تھے۔ افغانستان پر منگول حملوں کے ملک پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ بہت سے افغان شہر اور قصبے تباہ ہو گئے۔ لڑائیوں اور اس کے نتیجے میں قحط اور بیماریوں کے نتیجے میں آبادی میں شدید کمی واقع ہوئی۔ منگولوں نے 1227 میں چنگیز خان کی موت تک کئی دہائیوں تک افغانستان پر حکومت کی۔ افغانستان پر منگول حملوں کا خطے کی تاریخ اور ثقافت پر بڑا اثر پڑا۔ منگول اپنے ساتھ اپنا خانہ بدوش طرز زندگی، اپنی زبان اور اپنے رسم و رواج لے کر آئے، جس نے افغانستان کی ثقافت کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے نئی چیزیں بھی متعارف کروائے، جیسے رکاب اور گھڑ سوار فوج، جس نے جنگ میں انقلاب برپا کیا اور منگولوں کو دنیا کا بیشتر حصہ فتح کرنے کا موقع ملا۔ اپنی ثقافتی اور تکنیکی شراکت کے علاوہ منگولوں نے افغانستان میں سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں بھی کی۔ انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم کی اور نظم و نسق کا ایک نیا نظام متعارف کرایا، جو علاقے کو صوبوں میں تقسیم کرنے پر مبنی تھا۔ ہر ایک صوبے کا اپنا گورنر تھا۔ انہوں نے ٹیکس کا ایک نظام بھی قائم کیا اور ایک نئی کاغذی کرنسی متعارف کروائی، جسے چاؤ کہا جاتا ہے۔ تاہم افغانستان میں منگول حکمرانی ہمیشہ پرامن نہیں تھی۔ منگول حکمرانی کے خلاف کئی بغاوتیں ہوئی۔ خاص طور پر 1220 میں جلال الدین خوارزمشاہ کی قیادت میں بغاوت ہوئی، جو منگول سلطنت کا تختہ الٹنے میں ناکام رہی۔ منگولوں کو مقامی آبادی کی طرف سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے ان کی حکمرانی کی مخالفت کی اور اکثر منگول افواج کے خلاف گریلا جنگ میں مصروف رہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود منگول کئی دہائیوں تک افغانستان پر اپنا تسلط برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ افغان عوام منگول حملوں کو برداشت کرنے میں کامیاب رہے اور بالآخر
حملہ آوروں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ افغانستان پر منگولوں کے حملے بالآخر ناکام رہے، کیونکہ افغان اپنی سرزمین کا دفاع کرنے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ افغانستان میں منگول حکومت کا خاتمہ 13ویں صدی میں ہوا، جب منگول سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ منگولوں نے افغانستان سے انخلا کیا اور یہ خطہ ایک بار پھر آزاد ہوا۔ افغانستان پر منگول حملے کی وراثت آج بھی افغان عوام کی ثقافت، زبان اور رسم و رواج میں دیکھی جا سکتی ہے۔